السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ بعدہ صلاۃ و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل اور مہربانی سے انشاءاللہ دلوں کی صفائی اور اس کے فوائد کے متعلق کچھ اہم گفتگو کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو مسلمان بنا کر ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ یہ اسلامی بھائی چارگی، یہ اسلامی اخوت ایک ایسی اخوت اور ایک ایسی بھائی چارگی ہے جو دنیا کے تمام رشتوں سے بڑھ کر کے ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی بھائی چارگی اور اسی اخوت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10 ہے، انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اگر دو بھائیوں کے درمیان کسی قسم کا اختلاف ہو جائے، کسی قسم کی ناچاقی ہو جائے، لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، فاصلحوا بین اخویکم، تو آپ ان دونوں کے درمیان صلح کرا دیا کریں۔ واتقوا اللہ، اور اس بھائی چارہ کو اور اس اخوت پر مبنی تعلقات کو قائم رکھنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے تم پر رحم کیا جائے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر کوئی شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور تقدیر کے اچھے اور برے پر ایمان رکھتا ہے، دنیا میں چاہے جہاں کہیں پر بھی رہتا ہو، جس ملک کا بھی باشندہ ہو، جو بھی زبان بولتا ہو، جس رنگ و نسل کا بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ مرد ہے تو ہمارا اسلامی بھائی ہے، اگر وہ عورت ہے تو ہماری اسلامی بہن ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے امت محمدیہ پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اس کو احسان سے بتایا ہے اور کہا کہ یہ بہت بڑا احسان کیا ہے میں نے تم امت محمدیہ پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں اس احسان کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ لوگوں یاد کرو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احسان کو، اس نعمت کو،
اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، تم تک اسلام پہنچنے سے پہلے تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اسلام کے بدولت تمہارے دلوں میں الفت و محبت کو پیدا کر دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اس نعمت کے بدلے تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ یقیناً میرے محترم بھائیوں، یہ اسلام وہ عظیم دین ہے، وہ عظیم دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو بھائی چارگی کی تعلیم دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی اسلام کی بدولت مدینہ منورہ کے دو عظیم الشان قبیلے اوس اور خزرج، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اسلام کے بدولت انہیں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس احسان کو بھی اپنے کلام پاک کی سورۃ الانفال کی آیت نمبر 63 کے اندر ذکر کرتے ہوئے فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر الفت و محبت کو پیدا کر دیا۔ وہ دشمن تھے، ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اسلام کے بدولت ان کے آپس کے اندر تعلقات کو جوڑ دیا، انہیں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا، اور اللہ نے ان کے دلوں میں الفت و محبت کو پیدا کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے کہا لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس زمین کے برابر آپ کے پاس خزانے ہوتے اور آپ ان تمام خزانوں کو ان کی تالیف قلب کے لیے، ان کے دلوں میں الفت و محبت پیدا کرنے کے لیے خرچ کر دیتے، ما الفت بین قلوبہم، تم ان کے دلوں کے اندر الفت و محبت کو نہیں پیدا کر دیتے، ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اسلام کی بدولت ان کے دلوں کو جوڑ دیا، ان کے اندر الفت و محبت کو پیدا کر دیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ دین ہے۔ دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ دین ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی بنیاد اونچے اخلاق پر رکھی ہے، اونچے اخلاق پر رکھی ہے۔ اپنے دلوں کو پاک رکھنا، اپنے بھائیوں کے لیے اپنے دلوں کو صاف رکھنا، یہ اسلام کے سب سے اونچے اور اعلیٰ اخلاق میں سے ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول زمرۃ يدخلون الجنہ، ان اول زمرۃ يدخلون الجنہ علی صورۃ القمر لیلۃ البدر، سب سے پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی، سب سے پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی، اللہ ہمارا بھی شمار ان میں فرما دے، سب سے پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کے مانند چمکتے دمکتے ہوئے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اس کے بعد جو جماعت جنت میں داخل ہوگی، سب سے زیادہ خوبصورت ستارہ، آسمان پر جو سب سے زیادہ خوبصورت چمکتا دمکتا ستارہ ہے، اس ستارے کے مانند چمکتے دمکتے ہوئے ہوں گے ان کے چہرے۔ اس کے بعد ہر شخص کو اس کے اعمال کے حساب سے ان کے چہروں کو روشن خوبصورت بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ یہاں پر بات جو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اہل جنت کی ایک صفت کو بیان فرمایا ہے۔ ان اہل جنت کی ایک صفت اور ایک خوبی یہ ہے کہ قلوبہم علی قلب رجل واحد، ان تمام اہل جنت کے جو دل ہیں وہ سب کے سب ایک آدمی کے دل کے مانند ہوں گے، ایک آدمی کے دل کے مانند ہوں گے۔ ہر شخص اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے گا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہر جنتی کا دل اپنے جنتی بھائی کے لیے پاک و صاف ہوگا، دلوں میں نفرتیں نہیں ہوں گی، کدورتیں نہیں ہوں گی، عداوتیں نہیں ہوں گی، دل اپنے مومن بھائیوں کے لیے پاک و صاف ہوگا، پاک و صاف ہوگا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، آج ہمیں اس بات کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ یہ جو اہل جنت کی صفت ہے، اس صفت کو ہم اس دنیا میں رہ کر کے اپنے اندر پیدا کریں، اپنے اندر پیدا کریں۔ دنیا کے اندر اگر ہم اپنے دلوں کو اپنے مومن بھائیوں کے لیے پاک و صاف رکھیں گے، دلوں سے حسد کو نکال دیں گے، کدورتوں کو نکال دیں گے، نفرتوں کو نکال دیں گے، تو یقیناً انشاءاللہ کل اللہ تبارک و تعالی ہمارا بھی شمار ان جنتیوں کے اندر فرمائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں اپنے دلوں کو پاک و صاف کرنا ہوگا،
اور اس بات کو بھی اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قلب سلیم لے کر کے نہیں جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل نہیں کرے گا، اللہ ہمیں جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ یہ رب کا فرمان ہے۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 88 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ نے واضح الفاظ میں فرمایا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ کل قیامت کا وہ دن جس دن آدمی کا مال اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس کے اولاد اسے کوئی فائدہ نہیں دیں گے، یہ تمہاری مال و دولت، یہ تمہارے بیوی بچے، یہ تمہارے اہل و عیال تمہیں کل قیامت کے دن کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ اگر کوئی چیز تمہیں فائدہ پہنچائے گی تو وہ کیا چیز ہوگی؟ اللہ نے فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قیامت کے دن قلب سلیم لے کر کے آئے گا، اپنے دل کو پاک و صاف کر کر کے لے کر کے آئے گا، اللہ ایسے شخص کو ہی کل قیامت کے دن جنت کے اندر داخل کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ میرے محترم بھائیو، دل کو پاک و صاف کرنا ہے، شرک سے دل آپ کا شرک سے پاک ہو، بدعات سے پاک ہو، شبہات و شہوات سے پاک ہو، نفرتوں قدرتوں سے پاک ہو۔ جس کا دل اس طریقے سے پاک و صاف ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو ہی جنت میں داخل کرے گا۔ میرے محترم بھائیو، یہاں پہ ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دل کی صفائی کے لیے آدمی کو کیا کرنا چاہیے۔ ایسے تو بہت سارے چیزیں ہیں، ہم آگے آپ کو بتاتے جائیں گے۔ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ لا يستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کسی بھی آدمی کا ایمان اس وقت تک مستقیم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا یہاں تک کہ اس کا دل درست ہو جائے۔ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، اور اس وقت تک اس کا دل درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان درست ہو جائے، یہاں تک کہ اس کی زبان درست ہو جائے۔ یعنی یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ اگر آپ اپنے دل کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنی زبان کو لگام دو، اپنی زبان کو لگام دو۔ زبان سے گالی گلوچ، زبان سے چغلی، زبان سے غیبت، زبان سے صادر ہونے والی برائیوں سے بچیں، کیونکہ زبان اگر صاف رکھیں گے تو آپ کا دل صاف ہوگا۔ اگر دل صاف ہوگا تو یقیناً دل کی صفائی کے بعد آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، اور یہی وہ ایمان ہے جو آدمی کو جنت میں لے کر کے جانے والا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، قیامت کے دن جن اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، ان اہل ایمان کی ایک صفت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر سورۃ الحجر کی آیت نمبر 47 ہے، اللہ کہتا ہے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِم مِّن غِلٍّ وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ جن لوگوں کو ہم کل قیامت کے دن جنت میں داخل کریں گے، ہم ان جنتیوں کے دلوں سے نفرتوں کو، کدورتوں کو، بغض کو، عداوت کو، حسد کو، ان تمام گندگیوں سے پاک کر کر کے اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ علی سرر اخوانا، اللہ نے فرمایا کہ جنتی جنت میں داخل ہونے کے بعد وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کر کے رہیں گے۔ علی سرر متقابلین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ بڑے بڑے شاہی تختوں پر بیٹھ کر کے ہر بیٹھ کر کے اہل جنت اپنے بھائیوں سے ملاقات کریں گے، ان کے آمنے سامنے ہوں گے، ان کے حال چال کو دریافت کریں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم تمام کو چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنے دل کی طرف توجہ دیں، اپنے دل کی سدھار کی طرف کوشش کریں، اپنے دل کو اپنے مومن بھائیوں کے لیے پاک و صاف رکھیں۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، یہ دلوں کو پاک رکھنا، دلوں کو صاف رکھنا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ تو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی صفت ہے، صحابہ کی صفت ہے، نیک لوگوں کی صفت ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اہل ایمان کے بارے میں تو صاف ہی رہتا تھا، کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے تعلق سے، اپنے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں، کسی بھی بھائی کے بارے میں کبھی بغض پیدا نہیں ہوا، کبھی نفرت پیدا نہیں ہوئی، کبھی حسد پیدا نہیں ہوا، کبھی بھی کدورتیں پیدا نہیں ہوئی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹوٹ کر کے محبت کرنے والوں میں سے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمدردی کے جذبات رکھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے لیے بلکہ پوری امت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات برات بھر جاگتے، آنسو بہاتے تھے،
اور ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اتنا ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے دشمنوں کے لیے بھی خیر خواہ تھے، اپنوں کے لیے تو خیر خواہ تھے ہی تھے، لیکن اللہ کے نبی اپنے دشمنوں کے لیے بھی خیر خواہ تھے۔ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، آپ کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے تھے، آپ کے وجود کو ہی ختم کر دینا چاہتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی دعائیں کی اور کہا کہ اللہم اغفر لی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، میری قوم کو معاف فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے۔ فانہم لا یعلمون، یہ کون؟ یہ لوگ، یہ بیچارے نہیں جانتے، یہ بیچارے کچھ بھی نہیں جانتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں بھی اسی طریقے سے اپنے دلوں کو پاک و صاف رکھنا ہے۔ آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کو پہنچے، جب طائف گئے تھے تو طائف والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کیا، آپ پر پتھر برسائے، آپ کو لہو لہان کیا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں مکہ واپس لوٹ رہے تھے۔ اللہ کے نبی کے پاس جبرائیل امین آئے، آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ میں موجود ہے، آپ اسے حکم دیجئے، جو بھی حکم دینا ہے آپ اسے حکم دیجئے، یہ آپ کے حکم پر عمل کرے گا، یہ آپ کے حکم پر عمل کرے گا۔ پھر اس فرشتے نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے حکم دیں گے تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں، میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں۔ یہ جو آپ کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں اور اللہ کے دین کے دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں، آپ کے ساتھ انہوں نے اتنا برا سلوک کیا، آپ پر ظلم و ستم کیا، پتھر برسائے، لہو لہان کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑے پریشانی کے عالم میں مکہ واپس لوٹ رہے ہیں، حکم دیجئے میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر کے ان کو پیس کر کے رکھ دوں۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہمارے اندر بھی کیا ہوتا ہے، اگر کوئی شخص کوئی غلطی کرتا ہے، کسی شخص سے کسی طریقے کی غلطی ہو جاتی ہے، تو بس پھر ہم اپنے دلوں کے اندر اس شخص کے لیے نفرتیں پیدا کرتے ہیں، بغض پیدا کرتے ہیں، عداوتیں پیدا کرتے ہیں، عداوتیں پال لیتے ہیں، دشمنی پال لیتے ہیں، پھر ہم اس کو معاف نہیں کرتے، اس کی اس غلطی کو درگزر نہیں کرتے، پھر جناب سالہ سال گزر جاتے ہیں، اس بیچارے کو اس کی غلطی کا خامیازہ بھگتنا پڑتا ہے کہ وہ غلطی کی تو کیوں کی، اس نے ایسا کیا تو کیوں کیا، ایسا کہا تو کیوں کہا، پھر بغض، پھر حسد، پھر نفرتیں، پھر عداوتیں، پھر دشمنی، ہم معاف نہیں کریں گے، ہم اسے درگزر نہیں کریں گے، سال تک پھر آپس میں باتیں بند، آپس میں رشتہ داریاں ختم۔ ذرا اللہ کے نبی کو دیکھیے، آپ پر ظلم کیا گیا، آپ پر ستم کیا گیا، پتھر برسائے گئے، لہو لہان کیا گیا، اللہ کے نبی کے پاس بڑا بہترین موقع تھا، اگر اللہ کے نبی چاہتے تو فرشتے کو حکم دے کر کے ایک لخت اپنے دشمنوں کو، اسلام کے دشمنوں کو ختم کر سکتے تھے، اتنا بہترین موقع اللہ کے نبی کے پاس تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا، کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں انہوں نے میرے ساتھ جو کیا سو کیا، میرے ساتھ جو کیا سو کیا، لیکن میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پشتوں میں، ان کی نسلوں میں ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا، آگے چل کر کے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی نے بدلہ نہیں لیا بلکہ انہیں معاف کیا اور اللہ سے ان کے حق میں دعائیں فرمائی۔ تو میرے محترم بھائیوں، اپنے دشمنوں کے بارے میں بھی اپنے دل کو اللہ کے نبی پاک و صاف رکھا کرتے تھے، اسی طرح سے ہمیں بھی اپنے دلوں کو پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ ایک اور مثال لیجئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات توجہ سے سنیے گا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے قریبی رشتہ دار حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نان و نفقہ دیا کرتے تھے، خرچہ پانی کے لیے کچھ پیسے دیا کرتے تھے، کون؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن جب آپ کی چہیتی بیٹی، آپ کی لخت جگر، آپ کی نور نظر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی، مومنوں کی ماں، مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب منافقین نے بدکاری کا بہتان باندھا تو بدقسمتی ایسی کہ اس وقت ان منافقین کے ساتھ ساتھ کچھ مسلمان بھی شریک ہو گئے تھے، ان میں حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نان و نفقہ دیا کرتے تھے۔
نان و نفقہ دیا کرتے تھے، ان کے خرچے پانی کے لیے پیسہ دیا کرتے تھے۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لیا کہ آج کے بعد سے میں مستاح کا نان و نفقہ بند کر دوں گا، آج کے بعد سے ان کے خرچے کے لیے کچھ بھی پیسہ نہیں دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے میری لخت جگر کو بہتان کا نشانہ بنایا ہے، جھوٹا الزام لگایا ہے۔ جب انہوں نے ان الفاظ کو اپنے زبان سے نکالا کہ میں مستاح کا نان و نفقہ بند کر دوں گا، بند بھی کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً قرآن مجید کی آیت کو نازل فرمایا جو سورۃ النور کی آیت نمبر 22 ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ نے جن کو مال سے نوازا ہے، جن کو دولت عطا فرمائی ہے، وہ اس طرح کی قسم نہ کھائیں کہ میں رشتہ داروں کو نہیں دوں گا، مہاجرین کو نہیں دوں گا، یا پھر مسکین کو نہیں دوں گا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کروں گا۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اگر ان سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ تم انہیں معاف کریں۔ وَلْيَصْفَحُوا، انہیں درگزر کر دیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، غور کریں، بیٹی پر الزام لگانے والا شخص ذرا سوچ کر کے دیکھیں، اس کو معاف کرنا کتنی بڑی مشکل کی بات ہے، اور بیٹی کا معاملہ بڑا سنجیدہ ہوتا ہے، لیکن اللہ نے کہا ابو بکر معاف کرو، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں معاف کرو، ان کی غلطی کو درگزر فرماؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر کے جنت میں داخل کرے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس آیت کو سنا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہا اللہ کیوں نہیں، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تو میری مغفرت فرما دے، کیوں نہیں اللہ میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس قریبی رشتہ دار حضرت مستاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے معاف کر دیا، ایک لخت معاف کر دیا، یعنی دل سے اس بات کو ہی نکال دیا جو ان کے ساتھ معاملہ ہوا تھا، دل سے بات کو ہی نکال دیا، اور پھر سے ویسے ہی ان کا نان و نفقہ جاری کیا جیسے پہلے وہ دیا کرتے تھے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم میں سے کون ہے میرا ایسا بھائی جو اس طرح اپنے دل کو پاک و صاف رکھنے والا ہے، خصوصاً ان لوگوں کے بارے میں جو اس پر ظلم کیے ہو، ستم کیے ہو، اس کو ظلم کا نشانہ بنائے ہو، ان لوگوں کے بارے میں اپنے دلوں کو صاف رکھنا۔ آج ہم میں سے اکثر ایسے ہوں گے جن پر ظلم و زیادتی ہوئی ہوگی، جن پر ستم کیا گیا ہوگا، جن کو ستایا گیا ہوگا، جن کو تکلیف دی گئی ہوگی، اور وہ ایک دوسرے سے ناراض ہوں گے، بچے ماں باپ سے ناراض ہوں گے، ماں باپ بچوں سے ناراض ہوں گے، سالے بہنوی سے ناراض ہوں گے، بہنوی سالوں سے ناراض ہوگا، دوست سے ناراض ہوگا، بھائی سے ناراض ہوگا۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے، تمہاری مغفرت فرما کر کے تمہیں جنت میں داخل کرے، تو تم بھی اللہ کے لیے ان کو معاف کرو، اللہ کے لیے ان کو معاف کرو، تو یقیناً کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے غلطیوں کو معاف فرما کر کے تمہارے اس عمل کے بدلے میں تمہیں کل قیامت کے دن تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ ہم سب کا شمار ان لوگوں میں فرمائے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، ایک اور واقعہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کی وفات کا وقت تھا تو جو لوگ ان کے وفات کے وقت وہاں پر موجود تھے، انہوں نے دیکھا کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ روشن ہے، خوبصورت ہے، چمک دمک رہا ہے، موت کا وقت ہے، وفات کا وقت ہے، اور چہرہ انتہائی خوبصورت۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ابو دجانہ آخر وجہ کیا ہے، تمہاری موت کا وقت ہے، تم اتنے سخت بیمار ہو اور تمہارا چہرہ اتنا روشن کیسے، اتنا خوبصورت کیسے، ایسے چمک دمک کیسے رہا ہے؟ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے اندر تو کوئی خاص بات نہیں ہے، اور کوئی نیکی اور ایسی کوئی خاص نیکی تو میں نہیں کرتا جس کو تم نہیں جانتے ہو۔ میرے ساتھ وہی نیکیاں ہیں، وہی اعمال ہے جو میں تمہارے سامنے کرتا ہوں، ایسا کوئی عمل تو میرے اندر نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ میرے اندر دو خوبیاں ایسی ہیں، میرے اندر دو خوبیاں ہیں، ان دو خوبیوں کو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ان دو خوبیوں کو پسند فرما کر کے انہیں قبول کر لیا ہوگا، اور انہیں قبول کر کے میری موت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے چہرے کو روشن بنا دیا ہوگا۔ صحابہ نے کہا کہ ابو دجانہ وہ دو خوبیاں آخر ہیں کیا؟ وہ دو خوبیاں کیا ہیں؟
ابو دجانہ فرماتے ہیں کہ کہا کنت لا اتکلم فیما لا یعنی، فیما لا یعنی، میری ایک خوبی تو یہ ہے کہ میں لا یعنی باتوں میں، بیکار کی باتوں میں، بے فائدہ باتوں میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا۔ آج ہوتا ہے نا، ایک 4-5 آدمی ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، کوئی ایک آدمی ایک بیکار کی بات شروع کر دیتا ہے، پھر دوسرا اس میں شریک ہوتا ہے، تیسرا شریک ہوتا ہے، چوتھا شریک ہوتا ہے، پھر گھنٹوں بیٹھ کر کے بیکار کی گفتگو کرتے رہتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جس سے کوئی منشا ہی نہیں ہے، جس سے کوئی فائدہ حاصل ہی نہیں ہونے والا، بیکار کی باتیں کرتے تھے۔ ابو دجانہ کہتے ہیں کہ میں بیکار کی باتوں میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا تھا۔ دوسری میری خوبی یہ تھی کہ وَكَانَ قَلْبِي سَلِيمًا لِلْمُسْلِمِينَ، میں نے اپنے دل کو ہمیشہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پاک و صاف رکھا۔ کبھی بھی اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے میں نے اپنے دل کے اندر بغض نہیں رکھا، نفرت نہیں رکھی، کدورت نہیں رکھی، میں نے ہمیشہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اپنے دل کو پاک رکھا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ میری ان 2 خوبیوں کو پسند فرما کر کے میری موت کے وقت میرے چہرے کو روشن بنا دیا ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، اس کا معنی یہ ہے کہ انسان اگر اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے اور اپنے دل کو پاک و صاف رکھے تو انسان کا خاتمہ بھی اچھے طریقے سے ہوتا ہے، اس کے موت کے وقت اس کا چہرہ بھی روشن اور خوبصورت ہوتا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، دل کی صفائی، دل کی پاکی، یہ وہ عظیم نیکی ہے، یہ وہ عظیم عمل ہے جو آدمی کو دخول جنت کا سبب بنتی ہے، آدمی کو جنت میں داخل کرانے کا سبب بنتی ہے۔ دل کو پاک رکھنا، دل کو صاف رکھنا۔ اس حدیث پر غور کیجئے، آخری حدیث بتا کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں اور 2-3 باتیں بتانا ہے جسے اس حدیث پر غور کریں جسے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسند احمد کے اندر بیان فرمایا ہے، جس کے راوی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، لوگوں ابھی ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا، جنتی آدمی آئے گا۔ دنیا کے اندر کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ صحابہ تعجب سے بڑے خوشی کے مارے دیکھنے لگے، انتظار کرنے لگے، تو ایک بندہ مسجد کے دروازے سے داخل ہوا، مسجد کے جنت کے دروازے سے داخل ہوا، اور اس کی حیت ایسی تھی کہ وضو بنا کر کے آ رہا تھا تو داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، اور وہ اپنے بائیں ہاتھ میں اپنے جوتے اٹھائے ہوا تھا، اٹھائے ہوئے تھا۔ وہ شخص بھی آ کر کے مجلس میں بیٹھ گیا، کچھ دیر کے بعد مجلس برخاست ہو گئی۔ پھر اگلا دن آیا تو پھر اگلا دن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کہا کہ یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، لوگوں اے میرے ساتھیوں سنو، ابھی تمہارے پاس اہل جنت میں سے ایک آدمی آئے گا، اہل جنت میں سے ایک آدمی آئے گا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ پھر وہی شخص داخل ہوا، پھر وہی شخص جو کل داخل ہوا تھا، پھر وہی شخص مسجد کے اندر داخل ہوا جس کا تعلق انصار سے تھا، اور حیت بھی وہی تھی، وضو سے داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، اور اپنے جوتوں اور اپنے بائیں ہاتھ سے اپنے جوتوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، مجلس میں آ کر کے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد مجلس برخاست ہو گئی۔ پھر تیسرا دن آیا تو تیسرے دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، ساتھیوں سنو، ابھی کچھ دیر میں تمہارے پاس ایک اہل جنت میں سے ایک جنتی آدمی آئے گا، صحابہ نے کہا کہ ہم نے تیسرے دن بھی دیکھا، تیسرے دن بھی وہی شخص، وہی چہرہ، وہی شکل، وہی حیت، داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے اور اپنے بائیں ہاتھ سے جوتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ مسلسل 3 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جنت کی بشارت دی۔ اب عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہی مجلس برخاست ہو گئی، مجلس برخاست ہوئی تو میں اس آدمی کے پیچھے نکل پڑا، اس آدمی کے پیچھے نکل پڑا اور اس کو روک کر کے کہا اللہ کے بندے، میرے اور میرے باپ کے درمیان کسی مسئلے کو لے کر کے اختلاف ہو گیا ہے، میں 3 دن اگر تمہیں کسی قسم کا اعتراض نہ ہو تو میں 3 دن تمہارے پاس رکنا چاہتا ہوں، رہنا چاہتا ہوں، اگر تم اجازت دو گے تو۔ اس صحابی نے کہا کہ اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، 3 دن میرے پاس رہ لو۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 3 دن اور 3 راتیں اس صحابی کے پاس رہا، ان کو خصوصی طور پر دیکھتا رہا، غور کرتا رہا کہ آخر یہ صحابی ایسا کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 3 دن تک انہیں جنت کی بشارت دی۔ کوئی تو عمل اسپیشل ہوگا،
کوئی تو خاص عمل ہوگا، تب تو اللہ کے نبی نے مسلسل 3 دن تک انہیں جنت کی بشارت دی۔ میں 3 دن اور 3 راتیں ان کے پاس رہا، کہا کہ میں نے کچھ بھی نیا عمل ان کے اندر نہیں پایا، وہی روز مرہ کا روٹین نارمل جس طریقے سے مسلمان رہتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا جو ہم لوگ کرتے ہیں، وہ بھی وہی کر رہے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد فوراً سو جاتے تھے۔ اور ہاں ایک بات اور تھی کہ وہ جب رات کو ان کی نیند سے وہ بیدار ہوتے یا کروٹ بدلتے تو اللہ کی تکبیر بیان کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، اور پھر فجر کی نماز کے لیے اٹھتے اور فجر کی نماز پڑھتے۔ اسی طریقے سے 3 دن گزر گئے۔ 3 دن گزرنے کے بعد جب میں جانے لگا تو میں نے اس شخص سے پوچھا کہ اے میرے ساتھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق اس طریقے سے جنت کے بشارتیں دی ہیں، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ آخر تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے مسلسل 3 دن تک تمہیں جنت کی بشارت دی ہے۔ اس صحابی نے کہا کہ میرے تو وہی اعمال ہے جو تم نے دیکھے، 3 دن تک تم میرے ساتھ میں تھے، میں تو وہی کرتا ہوں جو تم دیکھتے آ رہے تھے۔ ہاں ایک بات اور ہے، ایک بات ضرور ہے کہ میرے اندر ایک خوبی ہے، ایک اچھی خوبی یہ ہے کہ انی لا اجد نفسی لاحد من المسلمین غلہ، میں مسلمانوں میں سے کسی بھی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں کسی بھی قسم کی کدورت نہیں رکھتا، کسی بھی قسم کی نفرت نہیں رکھتا۔ اگر کوئی مجھ پر ظلم و ستم بھی کرتا ہے، کوئی مجھ پر دغا بازی بھی کرتا ہے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، دل میں اس کے تعلق سے کوئی نفرت نہیں رکھتا، کوئی حسد نہیں رکھتا۔ اور ولا احسد احدا، اور اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے، دولت سے نوازا ہے تو میں اس کو دیکھ کر کے حسد بھی نہیں کرتا، جلتا بھی نہیں۔ میں ہمیشہ اپنے مومن بھائیوں کے لیے اپنے دل کو پاک و صاف رکھتا ہوں، حسد سے، کدورت سے، نفرت سے، چغلی سے، ہر چیز سے میں اپنے مومن بھائیوں کے لیے اپنے دل کو پاک و صاف رکھتا ہوں۔ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ بس یہی بات ہے، یہی وہ خوبی ہے جس کی وجہ سے تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 3 دن تک جنت کی بشارت دی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اپنے دلوں کو اپنے مومن بھائیوں کے لیے پاک و صاف رکھنا، اپنے مومن بھائیوں کے لیے پاک و صاف رکھنا، نفرتوں سے، کدورتوں سے، دشمنیوں سے، ہر قسم سے اپنے دل کو پاک رکھنا، یہ آدمی کو جنت میں داخل کرانے کا سبب بنتا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کسی طریقے سے اللہ کے نبی نے ان تمام چیزوں کی جڑ ہی کاٹ دی جو چیزیں دل کی کدورت اور گندگی تک پہنچاتی ہیں، جو آدمی کے دل کو گندا کرتی ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباغضوا، لوگوں تم ایک دوسرے سے بغض نہ کیا کرو، ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ولا تدابروا، اور ایک دوسرے سے پیٹ مت پھیرو، ولا تقاطعوا، اور آپس کی رشتہ داریوں کو اور تعلقات کو منقطع مت کرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، تم سب کے سب اللہ کے بندے اور بھائی بن کر کے رہو۔ اللہ کے نبی نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، آخری 2 باتیں بتا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں دلوں کو کس طریقے سے پاک و صاف رکھا جا سکتا ہے، اس کے کچھ اسباب ہیں، اور کچھ وسائل ہیں، اس کو غور سے سنیں۔ پہلا سبب تو یہ دل کی صفائی کے لیے پہلا سبب یہ ہے کہ آپ اپنا ہر عمل خالص اللہ کے لیے کریں، اپنا ہر عمل خالص اللہ کے لیے کریں۔ کسی کو قرضہ دے رہے ہیں، اللہ کے لیے دیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، اللہ کے لیے مدد کریں، کسی کے ساتھ کچھ خیر کا کام کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کریں، اپنا ہر کام اللہ کے لیے کریں۔ ورنہ ہوگا کیا؟ اگر آپ کے ساتھ اس نے اگر کچھ برا کر لیا تو آپ کیا کہو گے؟ میں نے اس کے ساتھ اتنا احسان کیا، اتنا اچھا کیا، اور یہ میرے ساتھ ایسا کر رہا اور یہ میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے، دل میں نفرت آئے گی، دل میں کدورت آئے گی۔ اگر آپ ہر کام اللہ کے لیے کرو گے تو یقیناً آپ اس کا اجر و ثواب اللہ سے امید رکھو گے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ آپ اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ میرے مومن بھائیوں کے لیے، مسلمان بھائیوں کے لیے میرے دل کو پاک و صاف رکھ۔ جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک قلبا سلیما، اے اللہ میں تجھ سے سلامتی والا دل طلب کرتا ہوں، میرے دل کی صفائی مانگتا ہوں۔ تو اللہ سے ہمیشہ دل کی صفائی کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی طرف ترغیب دلاتے ہوئے مسلمانوں کو یہ دعا پڑھتے رہنے کے لیے کہا ہے، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ ہمارے مومن بھائیوں کے لیے میرے دل کو پاک و صاف رکھ۔ دعائیں کرتے رہنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل کو پاک و صاف رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں،
زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، کیونکہ قرآن مجید کو پڑھنے سے جہاں ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، وہیں قرآن مجید کے ذریعے دلوں کی صفائی ہوتی ہے۔ دل کے اندر جو بیماریاں ہیں، جسم کے اندر جو بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کے لیے قرآن مجید شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں فرماتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ قرآن مجید دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے۔ اسی طریقے سے اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان سلام کو عام کریں۔ آپ کسی بھی مسلمان سے مل رہے ہیں، یا کوئی مسلمان آپ سے ملاقات کر رہا ہے، یا کہیں پر بھی جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، کہیں آپ کو مسلمان دکھ رہا ہے، تو آپ فوراً اس کو کیا کہیں؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کسی کے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہیں، میسج بھیج رہے ہیں، واٹس ایپ پر، ٹویٹر پر ہائے ہیلو کے بجائے آپ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ لکھیں۔ اس سے دلوں کے اندر محبتیں بڑھتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا ولا تحابوا حتی تسلموا حتی تسلموا علیہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ، اور اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو، اور اس وقت تک تم محبت نہیں کر پاؤ گے جب تک تم سلام کو نہیں پھیلاؤ گے۔ تو سلام کو پھیلانے سے دلوں کی پاکی اور صفائی ہوتی ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو جوڑا کریں، اپنے بھائیوں کے ساتھ تعلقات کو بہترین کریں، اور جب کسی رشتہ دار سے یا اپنے بھائی سے کسی قسم کا اختلاف ہو جائے تو صلح کے لیے خود پہل کریں، صلح کے لیے خود آگے بڑھیں۔ پہل کرنے والا سب سے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ۔ کسی مسلمان کے لیے یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چھوڑ کر کے رہے۔ 3 دن سے زیادہ بات چھوڑ کر رہنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے بھائیوں کے بارے میں حسن ظن رکھا کریں، بدگمانی سے بچیں، اس لیے کہ بدگمانی یہ سب سے بڑا سبب ہے دلوں کے اندر نفرتیں پیدا ہونے کے لیے، دلوں کے اندر بغض پیدا ہونے کے لیے۔ خاوند بیوی کے درمیان بدگمانی، سالے بھونیوں کے درمیان بدگمانی، دوست کے درمیان بدگمانی، بھائیوں کے درمیان بدگمانی کی وجہ سے دلوں کے اندر نفرتیں پیدا ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن ظن رکھیں، یہ سوچیں کہ میرے بھائی نے ایسا کیا ہوگا تو ضرور اسے کوئی مصیبت آئی ہوگی، ضرور اس کے لیے ہمیشہ اپنے بھائیوں کے لیے دل کو پاک و صاف رکھیں اور حسن ظن رکھیں۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، آخری بات یہ ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کرنے سے 2 بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ مسلم شریف کے حدیث سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تفتح ابواب الجنہ۔ غور سے سنیں اس حدیث کو، اللہ کے نبی نے فرمایا، تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس۔ جنت کے جو دروازے ہیں وہ ہفتے بھر میں 2 دن کھولے جاتے ہیں۔ یوم الاثنین ایک پیر کا دن اور ایک جمعرات کے دن، ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءٌ۔ اور اللہ رب العزت ان 2 دنوں میں ہر اس مسلمان کی مغفرت کر دیتا ہے جو مسلمان اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہراتا، جو مسلمان اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہراتا، یعنی صرف اللہ ہی کو اپنا خالق اور مالک سمجھتا ہے، اللہ ہی کو اپنا حاجت روا سمجھتا ہے، اللہ ہی کو اپنا مشکل کشا و داتا سمجھتا ہے، اور اپنی ہر عبادت اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی۔ اور دوسری چیز یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک چیز کو مستثنا کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اور اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی مغفرت نہیں کرتا۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالی مشرک کی مغفرت نہیں کرتا، دوسرا اس بندے کی مغفرت نہیں کرتا الا رجل كانت بينه وبين اخيه شحناء، اس بندے کی بھی اللہ تبارک و تعالی مغفرت نہیں کرتا جو بندہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان کسی قسم کی نفرت ہو، دشمنی ہو، عداوت ہو، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، ایک دوسرے سے ملتے جھلتے نہیں ہیں، تو اللہ ایسے بندوں کی بھی مغفرت نہیں کرتا، اللہ ایسے بندے کی بھی مغفرت نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، انذروا ہذین حتی یصطلحا، ان کے گناہوں کی اس وقت تک مغفرت مت کرو، یعنی ان کے گناہوں کو اس وقت تک معاف مت کرو جب تک یہ دونوں آپس میں صلح نہ کر لیں، ایک دوسرے سے بات چیت نہ کریں، ایک دوسرے سے گلے نہ مل لیں۔
جب تک ایک دوسرے سے صلح نہیں کریں گے اس وقت تک ان کی مغفرت مت کرو. تو ایک تو اللہ تبارک و تعالی مشرک شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں کرتا، دوسرا اس شخص کی مغفرت نہیں کرتا جو اپنے دل کے اندر نفرت پالتا ہے، حسد پالتا ہے، اپنے بھائی کے لیے بغض اور عداوتیں پالتا ہے، اس کی مغفرت اللہ تبارک و تعالی نہیں کرتا. آخری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی، لوگوں میں سب سے افضل آدمی کون ہے، سب سے افضل شخص کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مخموم القلب و صدوق اللسان. ہر وہ شخص جو مخموم القلب ہے اور صدوق اللسان ہے، یعنی سچی زبان والا ہے، ایسا شخص لوگوں میں سب سے افضل ہے. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، سچی زبان تو ہمیں معلوم ہے، یہ مخموم القلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هو التقی النقی لا اسم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مخموم القلب یعنی وہ انسان جو متقی اور پرہیزگار ہے اور اس کا دل اپنے بھائیوں کے لیے پاک ہو، جس میں نفرت نہ ہو، جس میں حسد نہ ہو، جس میں کینہ نہ ہو، جس میں کپٹ نہ ہو، دشمنی نہ ہو، تو اس کو مخموم القلب کہتے ہیں. اور ایسا شخص لوگوں میں سب سے بہترین شخص ہے. تو میرے محترم بھائیوں، اپنے بھائیوں کے لیے دلوں کو پاک و صاف رکھو. جو کچھ اگر آپ کسی سے ناراض بھی ہیں غصہ بھی ہیں، آپ ظلم و ستم کے نشانہ بنے ہوئے ہیں، تب بھی اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیں، تو یقیناً کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس عمل سے خوش ہو کر کے آپ کے گناہوں کی مغفرت کر کے آپ کو جنت میں داخل کرے گا. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے دلوں کو پاک و صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو مسلمان آپس میں اختلاف کر کے وہ بات چیت کو چھوڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کے دلوں کے اندر تو الفت و محبت کو پیدا کر دے. رشتہ داریوں کو جوڑنے والا ہمیں بنائے، رشتہ داریوں کو توڑنے سے اللہ تو ہم تمام کو دور رہنے کی توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحیم. الحمد للہ نحمده